بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، یوٹیوب کے چینل گولڈن باکس میں خوش آمدید۔ سامعین گرامی، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اردو ناول خدا کی بستی سے شہرت حاصل کرنے والے عظیم ناول نگار شوکت صدیقی کے بارے میں۔ سامعین گرامی، اردو ادب میں ناول نگاری میں بہت اہم نام رکھنے والے شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شوکت صدیقی نے میٹرک کا امتحان امیر عبداللہ اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا تھا۔ شوکت صدیقی نے نجی طور پر FA 1940 میں مکمل کیا۔ انہوں نے سیاسیات میں دلچسپی ظاہر کی اور 1946 عیسوی میں سیاسیات کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے 1950 عیسوی میں ہندوستان سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہجرت کی اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ کراچی میں 1952 میں ثریا بیگم سے شادی ہوئی۔ انہوں نے روزنامہ پاکستان اسٹینڈرڈ سے بحیثیت سب ایڈیٹر 1952 میں وابستہ ہوئے تھے۔ بعد ازیں انہوں نے ٹائمز آف کراچی میں ملازمت اختیار کر لی، مگر پھر انگریزی صحافت کو خیر آباد کہا اور اپنی قومی زبان اردو میں صحافت اختیار کر لی۔ شوکت صدیقی کے ناولوں میں بنیادی کرداروں سے ہی بڑا کام لیا جاتا ہے۔ ناول خدا کی بستی میں انہوں نے 3 بچوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ہر طبقے کے اعمال و افعال کا تجزیہ سماجی حقیقت نگاری کی طرح کیا ہے۔ متوسط طبقے کے لوگوں یا زیادہ نچلے طبقے کے کرداروں کے ذریعے ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے۔ ان کے کرداروں میں محبت بھی ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو 2 افراد کے ہاں محدود ہو گئی ہے، وہ محبت جو انسان کی بیچارگی سے جنم لیتی ہے۔ ان کے کردار اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے آنسو پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے کردار چوری کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ برے نہیں۔ یہ ان کی مجبوریاں ہیں جو ان کو جرم کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ خدا کی بستی اور جانگلوس میں 35 سال کا وقفہ تھا۔ یہ دونوں ناول اس ملک خداداد کی شہری اور دیہی معاشرے کی صورتحال کی عکس کشی کرتے ہیں۔ ہم اس جائزے سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کی تشکیل کے ابتدائی برسوں میں جو اونچے طبقوں کے خصائص عیاں ہوئے، وہ 40 برسوں بعد میں نہیں بدلے۔ پاکستان مظلوم طبقات کی مخدوش حالت نگفتبا ہے۔ شوکت صدیقی کو ان کے ناول خدا کی بستی پر آدم جی ادبی ایوارڈ دیا گیا۔ یہ وہی ناول ہے جو انگریزی سمیت 26 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اور یہ اعزاز بہت کم ناولوں کے حصے میں آیا ہے۔ انہیں ادبی خدمات کے لیے حکومت پاکستان سے تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ انہیں 2002 میں کمال فن ایوارڈ دیا گیا۔ ستارہ امتیاز اور خواجہ غلام فرید ادبی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں آپ کے ڈرامے، کالم، ناول اور افسانے شامل ہیں۔ خدا کی بستی، جانگلوس، کیمیا گر، کبھی گاں، 4 دیوار، تیسرا آدمی اور راتوں کا شہر قابل ذکر ہے۔ شوکت صدیقی طویل علالت کے بعد 19 دسمبر 2006 کو حال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کو کراچی میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔